امریکہ اور ایران کی جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ امریکہ جب ایران پر حملے کرتا ہے تو وہ بہت سے مقامات کو نشانہ بناتا ہے، لیکن ایران جب امریکہ کے مفادات پر، امریکہ کی فوجی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو بہت ہی پریسائز حملے کرتا ہے اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچاتا ہے۔ مختصر حملوں میں بڑے نقصانات کی وجہ سے اس وقت امریکی حکام بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایک کوئک ریویو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج امریکہ نے ایران میں کہاں کہاں حملے کیے اور ایران نے امریکہ کے کن مقامات کو نشانہ بنایا اور اس کو کتنے بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانے پر مجبور کیا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکہ ایران میں گزشتہ رات حملے کرتا رہا، مختلف جگہوں کو نشانہ بناتا رہا، فوجی تنصیبات کو مختلف اہمیت کی حامل جگہوں کو نشانہ بناتا رہا، وہاں بمباری کی جاتی رہی اور کچھ ایسی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا جنہیں ایرانی پاسداران انقلاب کی سپیڈ بوٹس کہا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ عام سے انسانوں کی، ملاحوں کی کشتیاں تھیں اور غریب مچھروں کی کشتیوں کو ایرانی پاسداران انقلاب کی سپیڈ بوٹس کہہ کر تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایران نے ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر حملوں کی لہر شروع کی اور سب سے پہلے کویت پہ حملہ کیا، جس کی علی السالم ایئر بیس پر قیامت ڈھا دی گئی۔ کویت کی علی السالم ایئر بیس پہ ڈرون اٹیکس کیے گئے اور وہاں پر بڑے پیمانے پر ویئر ہاؤس کو، جو وہاں پر ایک تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ MQ-9 ریپر ڈرون کا ایک ہینگر تھا، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا اور اسی طرح $1 ارب مالیت کا پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم، اس کے بھی پرخچے اڑا دیے گئے اور یہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے اور وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی گئی ہے۔ اسی طرح کویت میں ہی العدیری ایک کیمپ ہے جو کہ امریکی فوجیوں کا بہت بڑا اڈا ہے امریکی فوج کا، اور وہاں پر بھی اٹیک کیے گئے ایران کی جانب سے اور وہاں پر جو رہائش گاہیں تھیں امریکی فوج کی ان کو نشانہ بنایا گیا اور ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بہت سے امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح العدیری کیمپ پر ہی دوبارہ ایک حملہ کیا گیا جس کے اندر ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے ہینگر کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر کئی ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز تباہ کرنے کی دعویٰ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ اسی طرح العدیری کیمپ میں ہی ایک ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا اور ایران نے کہا کہ یہ اس ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کے تباہی کا جواب ہے جو امریکہ نے ایران میں کیا تھا۔ کویت کے بعد ذکر کر لیتے ہیں اردن کا۔ جارڈن کی ایئر بیسز پر بھی ایران نے آج بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے اور وہاں پر بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا امریکہ کو نقصان پہنچایا۔ ایران کی جانب سے $1 ارب مالیت کا پیٹریوٹ سسٹم جارڈن کی ایئر بیس پہ اڑانے کا دعویٰ کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ سی ریم ریڈار جو $15 ملین کا ہوتا ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھاڈ کا جو ریڈار ہوتا ہے، تھاڈ ڈیفنس سسٹم کا، اس کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا جو $300 سے لے کر $500 ملین کا ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ویئر ہاؤسز، ہیلی کاپٹر کے ہینگرز اور بہت سارے ایسی جگہیں جہاں پر فیول رکھا جاتا ہے، ایندھن ذخیرہ کیا جاتا ہے، ان تمام ذخائر کو بھی اڑا دیا گیا۔ کویت اور اردن کے بعد ذکر کر لیتے ہیں بحیرہ احمر کا، جہاں پر ریڈ سی میں 2 آئل ٹینکرز کو تباہ کر دیا گیا۔ حوثیوں نے یہ حملہ کیا، میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے اور اس کے ذریعے انہوں نے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو، بڑے آئل ٹینکرز کو تباہ کر دیا۔ ایک کا نام انسیلیا تھا اور دوسرے کا نام لیلا تھا اور یہ سعودی عرب کا آئل لے کے جا رہے تھے جو ایکسپورٹ کی غرض سے روانہ کیا گیا تھا۔ آبنائے ہرمز کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں ایک جہاز تباہ ہو گیا اور امریکہ بظاہر جو بہت سے حملے کر رہا ہے ایران کے خلاف، وہ ایران کی گرفت آبنائے ہرمز پر توڑنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتا ہے اور اب بھی ایران کا ہی کنٹرول وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ مکمل طور پر آبنائے ہرمز بند ہے، جہازوں کی آمد و رفت رکی ہوئی ہے۔ ایران نہ اپنی مرضی سے کسی کو آنے دے رہا ہے، نہ امریکہ کی مرضی سے کسی کو گزرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ بحیرہ احمر اور آبنائے ہرمز پہ یہ جو حملے ہوئے اور یہ جو جہازوں کو آگ لگ گئی اور وہ تباہ ہو گئے، اس کے بعد انٹرنیشنل آئل مارکیٹ نے اس کو بہت ہی نیگیٹولی ریئیکٹ کیا اور پہلے سے جو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہم دیکھ رہے تھے، خام تیل کی قیمتیں آج ہم نے دوبارہ بڑھتی ہوئی دیکھی اور وہ $95 فی بیرل کی سطح تک پہنچ گئی ہیں اور اندازہ کیا جا رہا ہے کہ اگر صورتحال کم از کم ایسی ہی رہی اور بہت زیادہ کشیدگی نہ بھی ہوئی تب بھی $100 فی بیرل کا جو ایک مارک ہے وہ بہت جلد عبور ہوتے دنیا دیکھے گی اور ایک بار پھر تیل کی قیمتوں کو ایک ایسی آگ لگے گی کہ یہ کم کرنا بہت پوری دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم تذکرہ کریں ایران کا، تو ایران نے بہت دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو اور پوری دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر ہمیں تیل کی تجارت نہیں کرنے دی گئی تو خطے کے کسی ملک کو ہم تیل کی تجارت نہیں کرنے دیں گے، پوری دنیا پھر تیل نہیں خرید سکے گی، یہاں سے ہم آبنائے ہرمز سے اور باب المندب سے تیل گزرنے نہیں دیں گے۔
اسی طرح ایران نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس کی شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، اس کے توانائی پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا اور کسی طرح سے اس کے پانی کے ذخائر پر حملہ کرنے کی کوشش دوبارہ کی گئی امریکہ کی جانب سے، تو پورے خطے کے اندر اسی طرح کا جواب دیا جائے گا۔ جن سائٹس کو ایران میں تباہ کیا جائے گا، بالکل انہی سائٹس کو خلیجی ممالک کے اندر بھی تباہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزید امریکہ حملے کرتا رہتا ہے اور یہ حملے جاری رہتے ہیں اور ان کی شدت میں کمی نہیں آتی تو ایران اس کے دگنی شدت کے حملے کرے گا اور یہ جنگ آنے والے دنوں میں بڑھتی نظر آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔